دوستوں، غالب میاں کے انداز بیاں کے ہم سب دیوانے ہیں اور اس کو ہم سب اس کے پرستار ہیں اور چاہنے والے ہیں کہ غالب میاں کا جو انداز بیاں تھا اس سے پیارا انداز بیاں کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور وہ استاد تھے اور استادوں ہی کا ان کا انداز تھا، اور کیا بات ہے ان کی۔ تو لیکن یہ ہے کہ غالب میاں کی جو یہ انداز بیاں تھا زبردست قسم کا، وہ ان کے لیے جو ہے نا مصیبتوں کا باعث بھی بنا، جس کا انہوں نے اپنے ایک مطلب میں ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ ہم جب اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں تو اپنے انداز بیاں کی وجہ سے وہ جو ہمارا جو رازداں تھا وہ بھی ہمارے محبوب پہ عاشق ہو گیا، اور یہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے یہ جو ہے نا غم گسار بنتا اور ہمارے دکھ کو جو ہے نا کم کرتا، اور ہماری جو ہے نا مصائب اور تکلیفیں اور جو ہمیں دکھ ملے ہیں محبت میں اور عشق میں، ان کا وہ جو ہے نا غمساز ہوتا کوئی، تو وہ بھی ہمارا جو ہے نا بھائی رقیب بن گیا۔ تو دیکھتے ہیں ہم کہ غالب میاں کیسے اس جو ہے نا مطلب میں کس خوبصورتی سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب بھی تو ایک تو وہ خوبصورت بہت تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ ہماری جو ہے نا انداز بیان نے اس اپنے رازداں کو، ہمارے غمگسار کو ہی اس کا عاشق بنا دیا۔ اب غمگسار کی بجائے ہمارا وہ ایک رقیبی اضافہ ہو گیا ایک رقیب میں۔ ہاں، تو کیا کہتا ہے کہ غالب میاں فرماتے ہیں کہ ذکر اس پری وش کا، ذکر اس پری وش کا، اور پھر بیاں اپنا بن گیا رقیب آخر تاج و رازداں اپنا۔ واہ واہ، کیا بات ہے غالب صاحب کی، بہت زبردست شعر ہے۔ تو کہتے ہیں غالب صاحب کہ ذکر اس پری وش کا، اور پھر بیاں اپنا بن گیا رقیب آخر تاج و رازداں اپنا، اور میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یارب، کہ بزم غیر میں گئے اور میں پیے، انہوں نے بہت ہی زیادہ کوئی پی لی ہے نا، آج ہی ہوا منظور ان کو امتحان اپنا، کہ بھائی میں دیکھو کتنا پی سکتا ہوں، میں ذرا اپنا امتحان لیتا ہوں۔ تو یار یہ کیا عجیب سے کام ہو گیا کہ یار دوسروں کی محفل میں جا کے، غیر کی محفل میں جا کے اس کو اپنا امتحان کا خیال آیا ہے کہ میں اپنا امتحان لے لوں، یعنی اب وہاں جا کے وہ جو ہے نا مدہوش ہو جائیں گے اور نشے میں ہوں گے، تو پھر جو ہے نا غالب صاحب یہ برداشت کہاں کر سکتے ہیں۔ تو میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یارب، کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، آج ہی ہوا منظور ان کو امتحان اپنا، اور منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکان اپنا۔ یہ عشق حقیقی اور اس کی طرف جاتا ہے یہ شعر، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا تصور میں لاتے ہیں تو ہم عرش پر ہی ان کو تصور میں لاتے ہیں کہ وہ عرش پہ برجمان ہیں۔ تو غالب میاں فرماتے ہیں کہ کاش ہم ذرا اپنی سوچ ہماری اس سے بھی وسیع ہوتی کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف عرش تک تو محدود نہیں ہے نا، ان سے بھی آگے ہیں، اور وہ ہم شاید کہ اتنا بھی ہم سوچ پاتے، لیکن وہ انسان کی سوچ محدود ہے تو ہم وہاں تک نہیں جا سکتے۔ تو منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، کہ ہماری امیجنیشن اس عرش سے اوپر جا ہی نہیں سکتی، ہم جو انسان کمزور ہیں نا، اور اتنی ہماری وقت نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، ہماری امیجنیشن اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بھی آگے جائیں۔ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکان اپنا، دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے۔ آئے آئے آئے، کیا بات ہے۔ بار آشنا نکلا ان کا پاسباں اپنا، کہ اب ان کا جو پاسباں ہے، جو محافظ ہے ان کا نا، جو دروغہ ان کے دروازے پہ کھڑا ہے، تو وہ جو چوکیدار صاحب ہیں وہ ہمارے جاننے والے نکل آئے۔ اب یہ ہے نا کہ اگر وہ ہمیں جتنی بھی ذلت دے نا کہ تم اندر نہیں جا سکتے، تم مل نہیں سکتے، اور تم یہ ہے یا وہ ہے، یا جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ، تو وہ ہماری جتنی بھی بےعزتی کرے گے، ہم اب کیا کہیں گے کہ یار یہ تو اپنا دوست ہے، ہم تو گپ شپ لگایا کرتے ہیں، اور یہ تو ایسے ہی مجھے گپ نہیں یہ باتیں کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ تو کیا بات ہے غالب صاحب کی، کیا ان کی سوچ ہے، اور کیا ان کا ذہن کام کرتا تھا، کتنے ذہین تھے، اور کتنا تیز تھا، اسمارٹ یار، شارپنیس آف مائنڈ، کیا بات ہے۔ کہتا ہے کہ دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے، دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے، کہ یار مذاق کر رہا ہے۔ بار آشنا نکلا، کیونکہ وہ جاننے والا نکلا ہے ہمارا، ان کا پاسباں اپنا، جو ان کا محافظ ہے، جو ان کا چوکیدار ٹائپ ہے، تو وہ اپنا ہمارا جاننے والے نکلا ہے، تو اب وہ جتنا بھی ہماری بےعزتی کریں، ہم کہیں گے یار مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور
یہ شعر بہت مشہور ہے. کیا بات ہے اس کی. ہاں، درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں. درد دل لکھوں کب تک، کہ کب تک اپنا درد دل میں لکھتا رہوں. تو اس سے اچھا ہے کہ جا کے دکھلا دوں. انگلیاں فگار اپنی خامہ خامہ خوں چکا اپنا. خامہ کہتے ہیں پین کو، قلم کو. تو کہتے ہیں کہ انگلیاں بھی اب میری جو ہے نا زخمی ہو گئی، اور وہ جو میرا پین ہے نا اس سے بھی خون ٹپکنے لگا ہے اب تو کیا ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ میں اپنا اس کو درد دل اپنا لکھتا رہوں اور لکھ کے اس کو بیچتا رہوں. اس سے اچھا ہے کہ اپنی جو زخمی انگلیاں ہیں اور اپنا جو اب قلم سے میرے جو ہے نا خون نکلنا شروع ہو گیا، تو یہ میں اب جا کے اسے دکھا دوں. تو یہی اچھا ہے، اب کیا مزید لکھتا رہوں میں نا. تو درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں. انگلیاں فگار اپنی خامہ خوں چکا اپنا. اور گستے گستے مٹ جاتا آپ نے ابس بدلا. ننگے سجدہ سے میرے سنگ آستاں اپنا. کہ میاں یہ جو آپ کا سنگ آستان ہے نا، یہ آپ نے ویسے ہی بدل دیا. جو آپ کے دروازے کا جو پتھر ہے یہ ویسے ہی آپ نے بدل دیا. یہ تو ہم اس پہ آپ کے عشق میں سجدے کرتے کرتے اس کو گھسا کے ہم جو ہے نا ختم کر دیتے، خاک میں ملا دیتے. تو آپ کو بدلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم اپنے سجدوں کی زور سے ہم اپنے جو ہے نا اس پہ عشق کے سجدے کر کر کے اس کو گھسا کے ختم کر دیتے. آپ نے ویسی تکلیف کی کہ اس کو بدل دیا، یہاں سے ہٹا دیا. تو کیا کہتا ہے کہ گستے گستے مٹ جاتا آپ نے ابس بدلا. ننگے سجدہ سے میرے سنگ آستاں اپنا. اور تا کرے نہ غمازی کر لیا ہے دشمن کو. دوست کی شکایت میں ہم نے ہم زباں اپنا. کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہماری جا کے شکایت کر دے. تو رقیب میاں جو تھے ان کو ہم نے آپ کے جو شکایت میں نا ہم زباں کر لیا ہے. وہ بھی اب آپ کی کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا بڑے ظالم ہو اور بہت ظلم کرتے ہو، ہمیں ٹائم نہیں دیتے اور ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارتے اور ہماری جو ہے نا بات نہیں سنتے ہو. تو ہم نے اس لیے اس کو اپنے ساتھ ملا دیا کہ ایسا نہ ہو آپ کو بتا دے کہ ہم تو آپ کے بڑے گلے شکوے کر رہے ہیں آپ کے جور و ستم کے. تو اب وہ خود بھی کہہ رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ غالب کہہ رہا تھا. تو تا کرے نہ غمازی، کہ ایسا نہ ہو ہماری شکایت لگا دے. تا کرے نہ غمازی کر لیا ہے دشمن کو، مینز رقیب کو. دوست کی شکایت میں ہم نے ہم زباں اپنا. محبوب کی شکایت میں ہم زباں بنا لیا اس کو. ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے. ہائے 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 کیا شعر ہے یہ. مانگتا ہے غالب صاحب کی، غالب میاں کی غزل کا، اور کہتا ہے کہ ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے. بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا. کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو ویسے ہی ہماری دشمن بن گئی، ورنہ ہم میں کوئی اتنا بڑا ہنر تو نہیں تھا، ہم میں کوئی اتنا بڑا گن تو نہیں تھا، ہم میں کوئی اتنی بڑی جو ہے نا خوبی تو نہیں تھی. لیکن یہ پتہ نہیں یہ زمانہ جو ہے، یہ آسمان جو ہے یہ ہمارا پھر بھی دشمن بن گیا. پتہ نہیں وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے باہنر، اتنے جو ہے نا ہنرمند قسم کے، یا اتنے ہم کوئی ٹیلنٹڈ نہیں تھے کہ یہ لوگ اور یہ زمانہ ہمارے خلاف ہوتا. لیکن پھر بھی یہ ہوا. تو کیا بات ہے غالب صاحب کی. اور یہی کہیں گے کہ لو یو غالب the great.